حسن علی. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ این اے 127 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ابھی تک کیمپین کس کو سونپی گئی ہے این اے 127 کی, اور اس کو کس طرح سے آگے لے کر چلا جائے گا, اور خاص طور پہ پنجاب کی دوبارہ سے بات ہو رہی ہے, آپ کے ریوائول کی بات ہو رہی ہے, پنجاب میں کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھو, جہاں تک 127 کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم موجود ہے, ہمارے صوبائی لوکل عہدیدار موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سب بڑھ چڑھ کے ہمارے کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگر الیکشن لڑ رہی ہے تو ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم حکومت بنائیں اور ہم پورا ملک میں حکومت بنائیں. اب تو تھوڑا جلدی ہوگا آپ کو کوئی فگر دینا, لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے ہی فیبری 8 نزدیک پہنچے گا تو آپ کو وہ فگر سامنے آ جائے گا. حسن عوان. بلاول صاحب 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں, دو پارٹیاں بڑی مضبوط ہیں, ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی. پاکستان مسلم لیگ نون 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس سے تو عوام مایوس ہو گئی ہے, اور دوسری طرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف نظر جمائی ہے. اب ایک پارٹی کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو باہر نکال کر موقع ملنا چاہیے آپ, کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی دیکھو, اصولاً تو پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سپیس ملنا چاہیے مگر وہ موقع ملنا چاہیے کہ ہم کیمپین کریں اور سب اپنا اپنا پروگرام عوام کے سامنے رکھے, جو عوام کی مرضی وہ تو سر آنکھوں پہ. مگر جس جماعت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو, انہوں نے کبھی اس موقف کو نہیں اپنایا. وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ دھاندلی ہو, سلیکشن ہو, اور ویسے ہی 2018 کا الیکشن میں ہوا تھا. تو اب اگر وہ یہ امکان رکھ رہے ہیں کہ جیسے ان کو 2018 میں لے کر آئے تھے ویسے ایسے کچھ فیبری 8 پہ ہوگا, تو وہ نہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے کچھ ہوگا, نہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے کچھ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں, تو وہی ہمیں اپنے سے اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ طے کرنا ہے کہ سیاسی جماعتوں سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے. اور اگر تمام سیاسی جماعتوں سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کریں تو شاید ہم سب کو وہ سپیس, وہ موقع ضرور ملے گا, اور ہم پاکستان کا جو سیاست ہے اس کو ایک میچور سیاست بنائیں گے. لیکن اگر پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کی یہی طریقہ ہوگا کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا, میں کبھی سپریم کورٹ میں حملہ کروں تو کبھی میں جناح ہاؤس پہ حملہ کریں, تو پھر وہ سیاست کے دائرے میں نہیں رہے. پھر ضرور ایک ریاکشن ہوگا, ریاست کی طرف ایک ریاکشن ہوگا, اور اس کو نہ صرف ان کو بھگتنا پڑے گا مگر اس کا نقصان تو ہمارا پورا معاشرے پہ, جمہوری نظام پہ ضرور ہوگا. فیصل ابراہیم. اچھا بلاول صاحب, آپ نے 10 نکات جو ہے ان کا ذکر کیا, بہت ہی قابل عمل ہے, عوام کو اس کی ضرورت ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے لگا کہ آپ کی اس منشور میں مسنگ تھا. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی, میرے خیال میں سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی جماعت ہے پیپلز پارٹی, اور جمہوریت کا ہمیشہ پیپلز پارٹی کا وہ ورڈکٹ بھی چلتا رہا کہ بدترین جمہوریت بھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. بالکل. تو آپ کے اس منشور کے اندر وہ نقطہ نظر نہیں آیا, کیونکہ پاکستان 76 سال سے ایک وشیس سرکل میں ہے. بی بی شہید کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا, 90s کے اندر بھٹو کے ساتھ بھی کیا گیا. وہاں ریگولیشن ایسی, اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا ایسی ریگولیشن قانون سازی آپ کریں گے کہ ان کا راستہ روکیں جو بار بار اس ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں اور تجربہ کاری کرتے ہیں؟ تو آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہم نے ایکچولی جان بوجھ کے اپنے منشور کو 2 حصوں میں تقسیم کیے ہیں. جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ہمارا اکانومی کے لحاظ سے عوام کو ہم کیا اس مشکل میں عوام کو کیا کیا پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی صورتحال میں ان کو کوئی ریلیف ملے. یہ اس کے لیے ہمارے وعدے ہیں, اور اس پلان میں ہمارا اس کا پورا فیزیبلٹی اور پلاننگ, یہ ہمارا آپ سمجھے ایک جو اکنامک پالیسی اس حوالے سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اب تفصیلی منشور بھی موجود ہے, اس کا ایک پورا پالیسی ڈاکیومنٹ ہوگا جس میں ہم تمام, چاہے وہ فارن پالیسی ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کے حالات ہو, چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری رسپانسبلٹی ہو, اس میں اس کا بھی ذکر ہوگا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے ریفارم لے کر آ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے اندر ریفارم لانے سے پہلے ہم نے اپنے اندر وہ ریفارم لے کر آنا ہے. جس امچورٹی کے ساتھ وہ ہمارا 2018 کا اسمبلی کا یہ ٹرم گزرا,
چاہے وہ خان صاحب کا وزیر اعظم کا دور ہو، چاہے وہ شہباز شریف کا وزیر اعظم کو دور ہو، وہ سیاسی امچورٹی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا پڑے گا، سیاست دانوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں سیاست، جمہوریت اور اپنے آئین کو پہلے خود اتنا اہمیت دینا چاہیے، پھر ہم سوچیں کہ کوئی دوسرا ادارہ ان چیزوں کو اتنا اہمیت دے۔ افضال طالب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی چونکہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ہی یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہونی چاہیے، وہ کس ایجنڈے پہ ہیں آپ بھی، چونکہ آپ پی ڈی ایم میں شامل ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ چونکہ لاہور بیسیکلی جیسے آپ نے کہا ذوالفقار بھٹو نے بنیاد رکھی اور پھر بی پی جو ہے انہوں نے بھی ماشاء اللہ بڑا کام کیا، آپ کے پاس جو پنجاب اور خاص طور پر لاہور کے لیے کیا ایجنڈا کہ آپ لاہور میں ریوائول ہے آپ کی پنجاب میں بھی، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھو میرا اسٹریٹجی تو از ویری سمپل کہ آپ نون لیگ کو دیکھیں، آپ خان صاحب کو دیکھیں اور آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں۔ آپ نے ان تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاستدان ہیں، آپ نے اب ان کو بکتا ہے، کسی کو 3 بار، کسی کو 1 بار، کسی نہ کسی نے صورت میں آپ نے اب ان کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ میرا خیال میں ایک دوسرے کے بارے میں تو وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور لڑائی میں تو ضرور ہیں، مگر ان میں سے جو بھی حکومت میں آتے ہیں ان کا پالیسی ایک ہوتا ہے، ان کا طریقہ ایک ہوتا ہے، ان اشرافیہ کو جن کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ اگر پنجاب کا مزدور، پنجاب کا کسان، پنجاب کا طالب علم ایسا حکومت چاہتے ہیں جو ان کا نمائندگی کرے، جو عوامی راج ہو، جو بڑے اشرافیہ کو سبسڈیز دینے کے بجائے ان کو وہ فیسلٹیز دے سکے، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں موجود ہے جو یہ تمام چیزیں کر کے دکھا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بالکل اس کا حق ہے، اس قسم کا جو بھی بیان دینا چاہے تو وہ ان کا ایک ذہن ہوگا، کوئی کسی وجہ سے یہ بیانات دے رہے ہوں گے، لیکن میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا وہ الفاظ دہرانا چاہوں گا کہ فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، کہ فیبرری 8 پہ الیکشنز ہوں گے اور یہ پتھر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی یہ خواہش ہوگا کہ الیکشنز آگے لے کے جائے، ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے جو قانونی ادارے ہیں، ہمارے جو جوڈیشری ہیں، وہ اب اس بات پہ بہت کلیئر ہے کہ الیکشنز کو ٹائملی ہونا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ ایوری بڈی۔